بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں سال پرانے قصے سنے ہوں گے، مگر کیا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم مبارک جو 3000 سال پرانا ہے کبھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کی؟ یہ 3000 سال پرانا اسم جو بہت سی کتابوں میں محفوظ ہے، یہ اسم ایک مضبوط روحانی طاقت کا حامل ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جانیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک میں موجود یہ 3000 سال پرانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم اعظم جو ایک دفعہ پڑھ لیں تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، یعنی دنیا کی نعمتیں آپ اس عمل کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو بھی اس اسم کو پڑھے گا اس کو برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ یہ انتہائی آسان، مختصر اور باکمال عمل ہے، اور یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس وظیفے کی وجہ سے اللہ کریم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس اسم اعظم کو اکثر اپنے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ اسی اسم اعظم سے غیر مسلم بھی متاثر ہوا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قصہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یقین کیجئے اس عمل کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے سلطنت عطا فرما سکتا ہے تو آپ کی حاجت کو بھی ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ یقین کیجئے آج کے اس عمل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمایا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عمل کو آزمایا تو تاریخ نے اس عمل کے نتائج محفوظ کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو آزمایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بے شمار روایات اس عمل سے متعلق ہیں۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، 3000 سال پرانا عمل جاننے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے وہ دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور جو دوست احباب پرانے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر آپ کو وہ اسم اعظم بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابن مردوبہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے فوائد اور فیوز حاصل کیے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کریم کا جوہر ہے جو کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو رفعت، راحت اور عظمت بسم اللہ کو عطا ہے وہ کسی دوسرے عمل کو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں، لیکن قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، اور اسی اسم کی وجہ سے ایمان کی دولت اور اللہ تعالی نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال پورا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کے متعدد فوائد اس وظیفے کو پڑھنے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، موت سے اور برے حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، ایسا شخص ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلا دیجئے، اس کا دل میں آپ کی گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ناجائز محبت کے لیے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، یا بہن بھائی اگر ناراض ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔
ناظرین، ان کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعدد فوائد۔ اگر کسی کی اولاد پیدائش کے بعد جلد ہی وفات پا جاتی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اولاد بھی ہوگی اور لمبی زندگی والی اولاد ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وظیفہ حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر سے نہ ہو، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی قرآنی وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد احادیث میں بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب بھی جسم میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا کرو، اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہ درد اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینے والی آیت ہے، سر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر غم کو دور کر دینے والی آیت ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ پاک مصیبت و بلا کو دور ہٹا دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کتنا آسان ہے یہ عمل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے، یعنی صرف 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہر دکھ اور پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے، آج ہمارا اعمال پر یقین نہیں، ورنہ اعمال میں آج بھی وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ ہمارا آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، تو دعا قبول ہوگی۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔